بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بجیر بن زہیر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے بھائی کعب کے نام خط۔ حضرت عبد الرحمن بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن زہیر اور حضرت بجیر بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سفر میں روانہ ہوئے۔ ابرق العزاف چشمہ پر پہنچ کر حضرت بجیر نے حضرت کعب سے کہا، تم اسی جگہ جانوروں کے ساتھ رہو، میں ذرا اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سنتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت کعب وہیں ٹھہر گئے اور حضرت بجیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ خبر کعب کو پہنچی تو انہوں نے مخالفت میں اشعار کہے، الا ابلغ عنی بحیرا رسالتا علی ای شیء ویب غیرک دن لکا، خبردار اے میرے دونوں ساتھیوں، میری طرف سے بجیر کو یہ پیغام پہنچا دو کہ تیرے غیر کا ناس ہو، اس نے تجھے کس راستہ پر ڈال دیا۔ غیر سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ علی خلق لم تلف اما ولا ابا علیہ ولم تدرک علیہ اخا لکا، ایسے اخلاق پر تمہیں ڈال دیا ہے جن پر نہ تمہارے ماں باپ ہیں اور نہ تمہارے بھائی۔ سقاک ابو بکر بکأس ردیہ وانہلک المامور منہ وعلک، ابو بکر نے تمہیں ایک خراب پیالہ پلایا ہے اور اس غلام نے تمہیں بار بار پلا کر سیراب کیا ہے۔ جب یہ اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کے خون کو مباح کر دیا اور فرمایا، جسے کعب جہاں بھی ملے وہ کعب کو قتل کر دے۔ حضرت بجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات خط میں اپنے بھائی کو لکھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون مباح کر دیا ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا کہ تم اپنی جان بچاؤ اور میرا خیال یہ ہے کہ تم بچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد ان کو یہ لکھا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کلمہ شہادت کو ضرور قبول کر لیتے ہیں، یعنی اسے مسلمان مان لیتے ہیں۔ لہذا جو ہی تمہیں میرا یہ خط ملے مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت کعب خط پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر دوسرا قصیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا، پھر مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھائی، پھر مسجد میں داخل ہوئے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے دسترخوان بیچ میں ہوتا ہے۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ پر حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے، کبھی آپ ایک طرف متوجہ ہو کر بات کرتے، کبھی دوسری طرف۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، میں نے مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھائی اور میں نے حلیے مبارک سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ میں نے لوگوں کو پھناک لگا کر آپ کی خدمت میں جا کر بیٹھ گیا اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہوئے میں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اپنے لیے امن چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں کعب بن زہیر ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم نے ہی وہ اشعار کہے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو بکر، اس نے کیسے کہا تھا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر پڑھا، سقاک ابو بکر بکأس ردیہ وانہلک المامور منہ وعلک، ابو بکر نے تمہیں ایک خراب پیالہ پلایا ہے اور اس غلام نے تمہیں بار بار پلا کر سیراب کیا ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ شعر میں نے ایسے نہیں کہا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم نے کیسے کہا تھا؟ میں نے کہا، میں نے تو یہ کہا تھا، الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے تعریف کا شعر بنا دیا، الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے تعریف کا شعر بنا دیا۔ سقاک ابو بکر بکأس ردیہ وانہلک المامون منہ وعلک، ابو بکر نے تمہیں ایک لبریز پیالہ پلایا ہے اور اس معتبر شخص نے تمہیں بار بار پلا کر سیراب کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم ابو بکر واقعی معتبر شخص ہیں۔ پھر کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قصیدہ آخر تک سنایا، آگے پورا قصیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن زہیر نے مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قصیدہ بیان السعاد پڑھ کر سنایا۔ جب وہ اپنے اس شعر پر پہنچے، ان الرسول لسیف یستضاء بہ وصارم من سیوف اللہ مسلول، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تلوار ہیں جس سے ہدایت کی روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے وہ تلوار ہیں جو خوب کاٹنے والی اور سوتی ہوئی ہے۔
في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا۔ قریش کے چند نوجوان مسلمان ہو گئے تھے، ان میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے مکہ میں ایک نوجوان نے کہا تھا، اے کافرو سامنے سے ہٹ جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستین سے مجمع کی طرف اشارہ کیا تاکہ لوگ اسے غور سے سنیں۔ راوی کہتے ہیں حضرت بجیر بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کعب بن زہیر بن ابی سلمہ کو ایک خط لکھا تھا جس میں وہ اپنے بھائی کو ڈرا رہے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور اس خط میں یہ اشعار بھی لکھے تھے، من مبلغ کعبا فہل لک فی التی تروم علیہ باطلا وہی احزم۔ کعب کو میری جانب سے یہ پیغام کون پہنچائے گا کہ کیا اسے اس دین میں داخل ہونے کا شوق ہے جس کے بارے میں تو ناحق ملامت کرتا ہے، حالانکہ وہی دین زیادہ مضبوط اور قابل اعتماد ہے۔ الی اللہ العزى وللات وحدہ فتنجو اذا كان النجاء وتسلموا۔ اگر تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو لات و عزیٰ کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، نجات پالو گے اور محفوظ ہو جاؤ گے۔ لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من النار الا طاہر القلب مسلم۔ تم اس دن نجات پالو گے جس دن پاک دل مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی نہ نجات پا سکے گا اور نہ آگ سے خلاصی حاصل کر سکے گا۔ فدین زہیر وهو لا شیء باطل ودین ابی سلمہ علیہ محرم۔ ہمارے والد زہیر کا دین کچھ بھی نہیں ہے اور وہ باطل ہے، اور ہمارے دادا ابو سلمہ کا دین میرے لیے حرام ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔